عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ یقیناً آپ نے اب تک اس حوالے سے مکمل پلاننگ کر لی ہوگی کہ یہ تہوار کس طرح سے منانا ہے، کیا پہننا ہے، کس کو کیا تحفہ دینا ہے، کس سے کتنی عیدی لینی ہے، کس کس سے عید ملنے جانا ہے اور کس کس کو اپنے گھر بلانا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی اس پلاننگ میں کچھ اور کام بھی شامل کر لیں تو یقین کریں کہ آپ کی یہ عید شاندار ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ عید کا آغاز یقیناً عید کی نماز سے ہوتا ہے، اور عید کی نماز پڑھتے ہی ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دینا مسلمانوں کی روایت ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلیں تو ان سیکیورٹی اہلکاروں کو عید مبارک کہنا مت بھولیے گا، جو یہ اہم ترین دن اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کی بجائے آپ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ہم میں سے اکثر انہیں عید مبارک دینا تو دور کی بات، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور پاس سے گزر جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ عید مبارک بس زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہوگا تاکہ ان کی توجہ منتشر نہ ہو اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے رہیں۔ دوسرا کام، اگرچہ مجھے پیشہ ور بیکاریوں سے کوئی ہمدردی نہیں مگر ان کے بچوں سے ہے، کیونکہ بچے ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہم پورا سال انہیں پیشہ ور بیکاری کہہ کر دھتکارتے رہتے ہیں، مگر عید کے دن ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ یہ بچے ہیں اور بچوں کے دل اور ان میں ابھرنے والی خواہشات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں۔ آپ کے بچوں کو بڑے مزے سے عید مناتا دیکھ کر ان کے دل میں بھی اسی طرح عید منانے کی خواہش مچلتی ہوگی، مگر بدقسمتی سے ان کی یہ خواہش بس خواہش ہی رہ جاتی ہے اور بچپن گزر جاتا ہے۔ آپ انہیں ہرگز پیسے نہ دیں، مگر آپ اپنے بچوں کو آئس کریم خرید کر دیتے ہوئے ایک آئس کریم گندے کپڑوں میں ملبوس اس بچے کو تو لے کر دیکھ سکتے ہیں جو بڑی دیر سے آپ کے پیچھے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی گاڑی میں کچھ جوس کے پیکس، چاکلیٹس اور چپس وغیرہ رکھ لیں۔ ٹریفک سگنلز پر جب یہ بچے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی گاڑی کی طرف لپکیں تو انہیں مایوس لوٹانے کی بجائے یا پیسے نہ دینے کی بجائے ان میں سے کوئی چیزیں دے دیں۔ ایسا کر کے آپ ان کے چہرے پر وہ خوشی دیکھیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے خوشیوں سے بھرا یہ تہوار صرف اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے میں ہی نہیں گزارنا، بلکہ دوسروں میں خوشیاں بانٹنی بھی ہیں، کیونکہ یہی عید کا اصل مقصد ہے۔ ہم نے اپنی خوشیوں میں اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے جنہیں مجبور اور بے آسرا ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں۔ قربانی کا گوشت بانٹتے ہوئے اور بڑی بڑی عید ملن پارٹیوں میں طرح طرح کے پکوان چکھتے ہوئے ان غریبوں کو نہیں بھولنا جو عید کے دن بھی روٹی کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت عیدی ٹرسٹ اور دوسرے اداروں میں رہنے والے ان بے سہارا لوگوں کے لیے بھی نکالنے کی کوشش کیجیے گا جو اپنوں کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ چوتھی بات، ہمارے عزیز و اقارب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کوئی پیارا ابھی حال ہی میں فوت ہوا ہے، ابھی تک وہ اس غم سے باہر نہیں نکل سکے اور یہ عید ان کے غم میں مزید اضافہ کر دے گی۔ بلا شبہ عید نام ہی خوشی کا ہے، مگر ان مواقعوں پر اپنوں کی جدائی کا غم کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب رہ رہ کر ان کے ساتھ بتائے ہوئے خوشیوں بھرے پل یاد آتے ہیں۔ اس لیے ان کا درد بانٹنے کے لیے آپ ان سے ملنے ان کے گھر ضرور جائیے گا۔ آپ کی ہمدردی کے 2 بول ان کے رشتے زخموں پر مرہم کا کام کریں گے۔ 5واں اور سب سے مشکل کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے عید پر اپنے اسمارٹ فون کا کم سے کم استعمال، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر اپنے فارغ وقت کا ایک بڑا حصہ اسی کی نظر کر دیتے ہیں اور ہر دکھ سکھ میں ساتھ نبھانے والے حقیقی رشتوں کو اکثر نظر انداز کر کے ان آن لائن رشتوں کو مضبوط کرنے میں جٹے رہتے ہیں جو ہماری ہر بات پر ایک لائک اور ایک تعریفی کمنٹ کرنے کے علاوہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ تو دور دور ملکوں سے خصوصی طور پر عید منانے اپنے گھر آتے ہیں اور ہم ایسے بدقسمت ہیں کہ گھر ہونے کے باوجود عید گھر والوں کے ساتھ منانے کے بجائے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ عید کا دن جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، بجائے فضولیات میں ضائع کرنے کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے گزاریں۔ ویڈیو کے اختتام کے ساتھ ہی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔